بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اور سامعین۔ مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزین البجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک آپ کی پیشانی چمکتے ہوئے نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ ناظرین، وہ شہزادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کر رہا تھا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور، دھن دولت بیٹی کو دے کر روانہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہا کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مصر میں ایک وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرت القیس وہاں کا بادشاہ فرعون تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا تو زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اسے چھین لیتے ہیں۔ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسی حسن اس پورے جہاں میں نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے اب سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کی فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے۔ محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کرندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی، اب اس کا ارادہ بھی زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ ملعون کے حکم سے کی تعمیل ہوئی۔ جب حضرت سارہ سلام علیہا کو تیار کر کے فرعون کے خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو وہاں اللہ کے حضور عبادت الہی میں مصروف ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ السلام علیہا کو عبادت ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کرنا۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار بے معنی اخلاق و فضائل اور کمالات کی حامل خاتون تھیں، اور قضاء الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیات تھیں، اور خدا پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ اب شادی سے پہلے بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اسلام میں نہایت صبر و تحمل، خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والے مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئی تو فرعون کی گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا تو حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری، اور یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہوا۔ اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے اور دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ سلام
مولا علیہ اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اللہ اگر میں مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارا نے مارا ہے۔ چنانچہ پھر بھی چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین پر اس سے بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارا علیہ السلام کی طرف سے بڑھا۔ حضرت سارا نے پھر دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اپنے شوہر کے سوا کسی کو موقع میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ چنانچہ پھر تھرایا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارا علیہ نے پھر وہی دعا کی کہ اللہ اگر میں یہ مر گیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اسے سارا نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ پھر بادشاہ چھوڑ دیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی ہاجر جو بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی، ان کو حضرت سارا کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے، آپ جیسی پاک باز بن جائے۔ تو پھر بہت سارا مال و دولت دیکھ کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارا کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارا حضرت ابراہیم کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی تھی اور 50 سال کی عمر میں جب کہ آپ کی اولاد سے مایوس ہو رہی تھی تو حضرت سارا نے حضرت ابراہیم سے خود کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک ان کے ذریعے تم کو اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں اور ان کو خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور آپ کے اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 برس ہوئی تو جب آپ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کا انتقال 123 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دین کنعان کی بستی بیرون میں کی۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی سکت نہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔